الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین ومن اللہ علی المؤمنین وحریص علیکم بالمؤمنین النبی اولی بالمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا ہم پہ کرم ہے کہ اس کی توفیق و عنایت سے ہم حسب معمول اپنے اس جمعۃ المبارک کے درس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم۔ دوستان محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ کی محبت کا ایک تقاضا بیان کیا گیا اور اتباع رسول پر زور دیا گیا۔ بند ہی کر، چھوڑ دینا۔ آیت مبارکہ کا آغاز جس لفظ کل سے ہو رہا ہے، یہ کل بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا تھا، جو بات کہنی تھی وہ تو بتا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کل نہ لکھواتے، اسے مدون نہ کرواتے، تو پھر بھی اللہ کا حکم تو پورا ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کل، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ تو اللہ نے ایسے تو نہیں کہا نا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ بڑا غور طلب نکتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ کما حق ہو مجھے اس کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہ کس سے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کل کے بغیر اگلی بات کہہ دیتے تو کیا یہ بات مکمل ہو نہیں گئی تھی؟ آپ کو اللہ نے کہا کل، آگے جو بات تھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کل کے بغیر وہ بات کر دیتے تو وہ بات تو پوری ہو جانی تھی نا. لیکن یہ ساتھ یہ کل لکھوایا گیا. کیا وجہ تھی؟ در حقیقت اس کل میں ایمان بالرسالت پر ایمان پوشیدہ، کہ پہلے جو کہنے والا ہے اس پہ ایمان لے کے آؤ، اگلی بات تو بات کی ہے، وہ بات قابل اعتبار بعد میں ہوگی. پہلے جو یہ فرمانے والا ہے جب تک اس کی صداقت پہ، اس کی امانت پہ آپ کو اعتبار نہیں ہوگا تو آپ اس کی اگلی بات کیسے مانیں گے کہ یہ اللہ کی بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کل بھی ساتھ لکھوایا، اور اس کل میں ایمان بالرسالت پر پورا ایمان پوشیدہ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اہل خانہ کو سب کو جمع کیا اور ایک پہاڑی کی چوٹی پہ خود کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں، یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم سب اس بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے کیا جواب دیا کہ بے شک آپ صادق اور امین ہیں. لیکن اب جو اگلی بات تھی، اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی بات نہیں تھی، اب جو بات تھی اللہ کی وحدانیت کی، جو اگلی بات تھی کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ، تو ایک شخص بھی وہاں پہ ایمان نہیں لے کے آیا. تو کیا ثابت ہوا اس چیز سے کہ کل یہ کہنے والے کی صداقت پہ اور امانت پہ ان لوگوں کو شک نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ یا امانت پہ لوگوں کو شک نہیں تھا. وہ آپ کو پہلے سے کیا مانتے تھے؟ صادق اور امین مانتے تھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی وحدانیت کی دعوت لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، جب لوگ اس کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، تو آپ کیا فرمایا کرتے تھے کہ میں اس سے پہلے تم لوگوں میں ایک عمر بسر کر چکا، میں اس سے پہلے تم لوگوں میں ایک عمر بسر کر چکا ہوں. اب یہ انکار اللہ کی وحدانیت کا ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی زندگی یا نبوت سے قبل کی، اسے دلیل کے طور پہ کیوں پیش کر؟ اللہ کی وحدانیت کے ثبوت کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کیا رکھ رہے ہیں کہ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں. تو کیا ثابت ہوا کہ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صداقت پہ، اس امانت پہ، اس پہ ان کی جو پچھلی زندگی تھی اس قدر بے داغ تھی، اتنی اعلیٰ و عرفہ زندگی تھی کہ اس پہ کوئی جرأت نہیں کر سکا کہ کوئی اعتراض اٹھائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان یہ سب سے پہلی بنیادی چیز تھی. اور پھر یہ کل کیوں لکھوایا گیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، خبیر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ یہ جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ رسالت کا انکار کر دیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تشریعات کریں گے قرآن کی خود سے، جیسا کہ آج ہمارا ایک طبقہ ہے، اہل قرآن طبقہ، وہ کہتا ہے رسول نفس میں سے اٹھتا ہے، یا یہ قرآن ہی رسول ہے. مختلف انہوں نے اپنی طرف سے باتیں وضع کی ہوئی ہیں. تو ان سب باتوں کا، ان سب من گڑت
عقائد و نظریات کا صرف اس ایک کل میں ہی انکار پوشیدہ ہے. یعنی یہ کل لکھوا کے یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ کل کہنے والی شخصیت یہ کسی کی زبان سے نکل رہا ہے. یہ کوئی شخصیت موجود تھی جس نے یہ کل الفاظ کہے ہیں, جس نے یہ اگلی بات کہی ہے. تو اس کل میں یہ کل کہہ کر وہ جو اگلی بات تھی وہ واضح کر دی گئی, اور یہ ان پہ واضح کر دیا گیا کہ بعد میں آنے والے لوگ جب رسالت کا انکار کریں گے, شخصیت کا ہی انکار کریں گے, جیسا کہ اہل قرآن کا رویہ ہے. آج بہت سے لوگ جب ان آیات کی تشریح کرتے ہیں تو اس کل سے وہ جب وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں, معنی کرتے ہیں, تو جو آپ تک قرآن پہنچا رہے ہیں, یعنی وہ رسول معاذ اللہ اپنے آپ کو بھی قرار دیتے ہیں, من گڑت اس کی تشریحات کرتے ہیں. تو یہ کل اس لیے مدون کروایا گیا, تدوین کروایا گیا کہ اس میں اس طرح کے جتنے بھی بعد میں آنے والے فتنے تھے, من گڑت عقائد و نظریات تھے, ان کا بھی انکار مقصود تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ بحیثیت ایک شخصیت, بحیثیت ایک ذات, آپ کی رسالت پہ ایمان اس کل میں, اس کل کے ذریعے اس کا اقرار کروایا گیا. اب دوستان محترم, اگلی جو بات ہے ان کہ چلیں اگر اس کل سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی بات تو آگے ایک شرط لگا دی گئی, ان اف اگر, یعنی اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو, اگر تم سمجھتے ہو کہ ہماری ڈائریکٹ اللہ تک رسائی ہے, تو شرط کیا ہے, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, یعنی اللہ تک آپ ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. شرط لگا دی گئی کہ اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو, تمہیں اتنا ہی زوم ہے, دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے احکامات کے ماننے والے ہو, اس قرآن کے ماننے والے ہو, تو شرط یہ ہے کہ رسول کی اتباع کرو. اس شرط کے بغیر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر تمہارا دعویٰ کوئی معنی نہیں رکھتا. اب دوستان محترم, جو موضوع ہے اس آیت مبارکہ میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع, اتباع رسول. ایک طبقہ میں نے آپ کے سامنے اہل قرآن کا رکھا جو اتباع رسول کے قائل نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قرآن میں جو احکامات آ گئے ہیں ان کے ہم خود ڈائریکٹ مخاطب ہیں, بس اس کی ہم نے اتباع کر لی تو یہی اتباع رسول قرار پا گئی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا ہی انکار کر دیا, رسالت کو ہی ایک طرف رکھ دیا, آپ کی بعثت کو ہی ایک طرف رکھ دیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کے احکامات آ گئے, ان کو پڑھ لیا, عمل کر لیا تو اتباع رسول ہوگی. اور دوسری طرف ایک طبقہ ہے روایت پرستوں کا, جو اتباع سے یہ مراد لیتے ہیں کہ جو احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال ہیں, جو ان کی طرف منسوب چیزیں ہیں, اگر ہم ان پہ عمل کر لیں, ان کو اختیار کر لیں, تو یہ اتباع رسول ہوگی. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھنا چاہتا ہوں, جیسا کہ داڑھی رکھ لینا, مسواک کرنا, پائنچیں ٹخنوں سے اوپر کر لینا, نکاح طلاق اور کفن دفن کے جو طور طریقے ہیں. اور اللہ ماشاء اللہ ہمارے کچھ طبقات تو ایسے ہیں جو جنہوں نے سنت کے بڑے باریک پہلو بھی نکال لیے ہیں اتباع رسول کے. ایک طبقہ ایسا ہے جو کھیرا کاٹنے کے بھی
طریقوں کو اختیار کر کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اتباع رسول کر رہا ہے. کیلے کو لٹکانے کے طریقوں کو بھی اختیار کر کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اتباع رسول کر رہا ہے. یعنی ہمارے یہاں اتباع رسول کا وہ مفہوم لے لیا گیا جو حقیقی نہیں ہے. اب در حقیقت اتباع رسول ہے کیا؟ اس موضوع کی طرف آنے سے پہلے یہ بھی آپ پہ واضح کر دوں کہ ہم اتباع رسول یہ جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں یہ سنت کے مترادف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اہل قرآن کو اس بات پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ سنت کا لفظ تو قرآن میں جہاں کہیں بھی آیا ہے وہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ بات درست بھی ہے کہ سنت کی جو اصطلاح قرآن میں استعمال ہوئی ہے، جس مقام پہ بھی استعمال ہوئی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کی ہے، اللہ کی سنت. تو اس بحث سے بچنے کے لیے کہ سنت کی اصطلاح کس کے لیے آئی ہے، میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ ہمیں اتباع رسول کا حکم اور ہم اتباع رسول کو ہی سنت قرار دیتے ہیں. اگر آپ اسے سنت قرار نہیں دینا چاہتے یا سنت کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں تو آپ اتباع رسول ہی مراد لے لیں کہ ہمیں حکم ہے قرآن میں کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، اتباع رسول کرو. تو میں اس لیے اسی اصطلاح کو لیتا ہوں اتباع رسول کو، کہ یہ اتباع رسول کیا ہے اور ہم نے کیسے کرنی ہے. تو دوستان محترم، میں آپ کے سامنے وعلیکم السلام اتباع رسول کا ایک مفہوم رکھتا ہوں، اس کی ایک تعریف رکھتا ہوں، اور پھر اس کی روشنی میں ہم جائزہ لیں گے کہ آج کون سا طبقہ ہے جو اتباع رسول کر رہا ہے، اتباع رسول ہم کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کیا اہل قرآن ہونے کے دعوے دار اتباع رسول کر رہے ہیں، اور کیا روایت پرست جو ہیں، احادیث کو ماننے والے، روایات کو ماننے والے اتباع رسول کر رہے ہیں. ہم ان دونوں طبقات کا جائزہ لیں گے کہ کیا اتباع رسول کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لوگ اتباع رسول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. معذرت کو تو دوستان محترم، اتباع رسول کیا ہے؟ یاد رکھیں 23 سالہ نبوی زندگی کا جو مجموعی رویہ ہے، 23 سالہ نبوی زندگی کا مجموعی رویہ جس کا آغاز ظالمانہ نظام کے خاتمے کی جدوجہد سے ہوتا ہے اور جس کا انجام عادلانہ نظام کے قیام پر ہوتا ہے، اس کو ہم سنت کہیں گے. اور انہی نقوش قدم پر چلتے ہوئے ظالمانہ نظام کے خاتمے اور عادلانہ نظام کے قیام کی جدوجہد اتباع رسول کہلاتی ہے. یہ تعریف میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے تاکہ اگلی جو بات میں کروں گا وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. کہ 23 سالہ نبوی زندگی کا مجموعی رویہ جس کا آغاز ظالمانہ نظام کے خاتمے کی جدوجہد سے ہوتا ہے اور جس کا انجام عادلانہ نظام کے قیام پر ہوتا ہے، یہ سنت کہلاتا ہے. اور انہی نقوش قدم پر چلتے ہوئے ظالمانہ نظام کا خاتمہ کرنا اور عادلانہ نظام کو قائم کرنا اتباع رسول کہلاتا ہے. اگر آپ کی زندگی اسی ڈگر پہ ہے، اگر آپ اسی مقصد کو اپنا کر اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے ظالمانہ نظام کے خاتمے کی اور عادلانہ نظام کے قیام کی جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ اتباع رسول کر رہے ہیں. ورنہ یاد رکھیں، لمبی لمبی داڑیاں رکھنے کے باوجود آپ اتباع رسول سے محروم. جس شخص کی زندگی میں یہ مشن نہیں ہے، وہ نظام کی تبدیلی کی جدوجہد نہیں کر رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس کی زندگی مسنون نہیں ہے.
وہ جتنی یہ جزیات ہیں میں ان کا انکار نہیں کرتا. یہ جن چیزوں کو ہم نے اتباع رسول کی حیثیت سے اختیار کر رکھا ہے یہ جزیات ہیں, یہ کل نہیں ہے. کل کو چھوڑ کے جزیات کو اختیار کرنا ایسا ہی ہے بنی اسرائیل کی طرح کہ جس طرح انہیں کہا گیا تھا کہ تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نکل جاتے ہو. تو یہ جو مین مقصد ہے, یہ جو کل ہے, جو آپ کی زندگی کا مجموعی رویہ ہے, جو غلبہ دین حق کی جدوجہد کا عکاس ہے, جو نظام کی تبدیلی کی جدوجہد کا عکاس ہے, جو ظالمانہ نظام کے خاتمے اور عادلانہ نظام کے قیام کی جدوجہد کا عکاس ہے, اگر ہم اس کو اختیار نہیں کریں گے اور اس کو ایک طرف رکھ دیں گے تو ہم جتنی ہم جزیات اختیار کر لیں ان سب کے باوجود ہم اتباع رسول سے محروم, ہم پھر اتباع رسول نہیں کر رہے. اب دوستان محترم آپ کہیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ظالمانہ نظام کے خاتمے اور عادلانہ نظام کے قیام کی جدوجہد کر رہے ہیں, تو کیا وہ بھی اتباع رسول نہیں کر رہے؟ بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ تبدیلی آئے, دین تخت پہ آئے, عادلانہ نظام قائم ہو, مستفیض انقلاب آئے, غلبہ دین ہو. بہت سی جماعتیں آپ کہیں گے کہ اس حوالے سے کام تو کر رہی ہیں, تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تو میں پھر یہ کہوں گا کہ جو جماعتیں اس جمہوری نظام کا حصہ بن کر اس باطل نظام کو گلے سے لگا کر نظام کی تبدیلی چاہتی ہیں, دراصل وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ نظام بدل رہے ہیں. یہ جو نظام ہے اس کا حصہ بن کر جو جماعتیں یہ ایفرٹ کر رہی ہیں, دو ہی طرح کے لوگ ہیں ہمارے سامنے. جو چاہتے ہیں کہ مستفیض انقلاب آئے, جو نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں, جو عادلانہ نظام چاہتے ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو اس جمہوری نظام کا حصہ ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو اس نظام سے باہر ہیں. تو آپ پوچھیں کہ کیا وہ بھی اتباع رسول نہیں کر رہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس نظام کے اندر ہے, اس جمہوری نظام کے اندر, وہ نظام کی تبدیلی کی جدوجہد نہیں کر رہے, وہ حکومت کی تبدیلی کی جدوجہد کر رہے. اس نظام کا حصہ بن کر نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا. میں کسی کے, مجھے سب کے بارے میں حسن ظن ہے, بدگمانی نہیں ہے کسی کے بارے میں, کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے, لیکن یہ 77 سالوں میں ہمارے اوپر واضح ہو چکا ہے کہ اس جمہوری نظام کا حصہ بن کر نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ان جماعتوں کے جتنے بھی سربراہان ہیں ان پہ بھی واضح ہو چکا ہے. تو جب اس نظام کا حصہ بن کر 77 سالوں سے نظام تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو پھر کیا تبدیل ہوگا؟ حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں. 77 سالوں سے حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں, تو جو لوگ صرف حکومتیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ اتباع رسول نہیں کر رہے. کیونکہ میں نے آپ کے سامنے جو ڈیفینیشن رکھی ہے اتباع رسول کی, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نظام کی تبدیلی کی جدوجہد تھی, حکومت کی تبدیلی کی جدوجہد نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدوجہد نظام کی تبدیلی کی جدوجہد تھی, حکومت کی تبدیلی کی جدوجہد نہیں تھی. لہذا حکومت کی تبدیلی کی جدوجہد اتباع رسول میں نہیں آتی. حکومت کی تو آپ کو آفر کی گئی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفر کی گئی تھی کہ یہ نظام کی تبدیلی کی جدوجہد چھوڑ دیں, ہم آپ کو حکومت دیتے. تو حکومت کی تبدیلی کی جدوجہد نظام کی تبدیلی کی جدوجہد نہیں ہوتی, اور یہ جدوجہد اتباع رسول میں نہیں آتی. بلکہ اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نظام کی تبدیلی کی جدوجہد میں آپ کو حکومت کی آفر کی جائے تو اسے ٹھکرا دیا جائے. تو یہ جدوجہد جو لوگ کر رہے ہیں, جو نظام کی تبدیلی کی جدوجہد کر رہے ہیں اس نظام کا حصہ بن کر, وہ دراصل حکومتوں کی تبدیلی کی جدوجہد کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ بات ان کو آج سمجھ میں آ جائے یا کل سمجھ میں آ جائے, لیکن 77 سالوں سے یہ بات ان کی سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ اس نظام کا حصہ بن کر ہم نظام تبدیل نہیں کر رہے, حکومتیں تبدیل کر رہے ہیں. اب دوستان محترم, آپ کہیں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس نظام کا حصہ نہیں ہیں اور نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں, تو کیا وہ اتباع رسول کر رہے ہیں؟ بہت سی جماعتیں ہیں
جو اس جمہوری نظام کا حصہ تو نہیں ہے، اس نظام سے باہر رہ کر وہ نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ اتباع رسول کر رہے ہیں؟ تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ تعریف کو آپ نے ذہن میں پھر اپنے بٹھانا ہے اچھی طرح، تاکہ آپ کو اگلی بات سمجھ میں آئے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ نظام کی تبدیلی کی جدوجہد اس نقش قدم پر، ان نقوش قدم پر کرنی ہے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، تب اتباع رسول ہوگی۔ اب ان کی جدوجہد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر ہے؟ میں یہ ثابت کروں گا کہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظام کی تبدیلی کے لیے ایک جماعت کی تشکیل دی، لوگوں کو وحدت کی لڑی میں پرویا، ایک جماعت اور ایک ہی جماعت تشکیل فرمائی۔ آپ ان کو دیکھیں جو اس نظام سے تو باہر ہیں، لیکن متعدد جماعتیں بنا کر، متعدد گروہوں میں تقسیم ہو کر وہ نظام کی تبدیلی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں؟ آپ کی اتباع کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت ہمیں تشکیل دی اور ہمیں ایک جماعت چھوڑ کے گئے تھے، تو ہم ایک جماعت بن کے رہتے، سب ایک جماعت بن کے نظام کی تبدیلی کی جدوجہد کرتے، تب جا کے وہ اتباع رسول کا حق ادا ہونا تھا۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتباع رسول کی، اس طرح ہمیں اتباع رسول کرنی تھی۔ یعنی اس مقصد کے لیے، نظام کی تبدیلی کے لیے متعدد گروہ بنا لینا، اپنی اپنی جماعتیں بنا لینا، اپنی اپنی پارٹیاں بنا لینا، متعدد گروہوں میں تقسیم ہو جانا، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اتباع رسول نہیں کر رہے۔ اتباع رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سب ایک ہو کر، اکٹھے ہو کر، ایک جماعت بن کے وحدت اختیار کر کے یہ جدوجہد کریں، تب جا کے اتباع رسول کا حق ادا ہوگا، وگرنہ ہم اتباع رسول سے محروم رہیں گے۔ اور دوستان محترم، یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اتباع رسول کیوں ضروری ہے؟ ایک وجہ تو اس آیت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، یہ اللہ سے محبت کا ثبوت ہوگا، یہ اتباع رسول اللہ کی محبت کا یہ واحد ذریعہ ہے، اتباع رسول۔ دوسرا یہ اس لیے ضروری ہے کہ اب نبوت کا باب بند ہو چکا، اب تا قیام قیامت کوئی ایسی ہستی نہیں آ سکتی جو تمام مسلمانوں کے لیے واجب اتباع ہو۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اب تا قیام قیامت جس ہستی کی اتباع ہونی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ ختم نبوت پر ایمان کا عملی مظہر ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی شخص نبوت اور رسالت محمدی پر ایمان رکھتا ہے، ختم نبوت پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے، تو اس کا ثبوت یہ ہے، اس دعوے کا عملی مظہر یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اتباع رسول کرے، ورنہ اس کے پاس اس دعوے کی کوئی عملی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے بھی ضروری ہے اتباع رسول۔ تیسری کیا وجہ ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر یہ ظالمانہ نظام جو آج ہمارے اوپر مسلط ہے، اس سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے اور عادلانہ نظام قائم نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر، آپ کے نقش قدم پر چلنے کے بغیر ہم یہ ظالمانہ نظام ختم کر کے عادلانہ نظام قائم نہیں کر سکتے۔ اس لیے بھی یہ اتباع رسول ضروری ہے۔ تو دوستان محترم، ہم جو دعوت لے کے میدان عمل میں اترے ہیں، جو لوگوں کے سامنے دعوت رکھ رہے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی اتباع کرو، آؤ ہم سب مل کے اتباع رسول کریں،